إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے یعنی ڈبلنگ بند کرو کی جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علا کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام بھئیہ ڈبلنگ بند کر دے یار بھائی سادہ چلا، بالکل سادہ چلا دے کوئی نہیں۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، بس ٹھیک ہے، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صاحباب نے میرے تو قبل مسلک اہل حدیث دے ترجمان حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ، اور میرے تو بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ خطابات دا جاری اور ساری رہے گا۔ آج دی اس کانفرنس قاری محمود الحسن ساکی صاحب اور میری جماعت دے ترجمان میرے انتہائی محترم قاری احمد حسن ساجد صاحب اور انہاں دی پوری باڈی اتھوں دے جماعتی احباب، اللہ سب دیاں محنتاں، کوشاں، کاوشاں اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ توجہ ہے نا سارے؟ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دین دی ہے نا،
تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی. زمیندار کول بیٹھا ہوں ہے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کر دے, ایک رسی لے کے وہ گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بند دے. وہ جڑا گاں دا بچڑا ہے نا اٹھ دے ڈگ دے پھر اٹھ دے پھر ڈگ پئی دے. چند لمحیاں تو بعد وہ اپنے قدمہ دے کھڑا ہو جائے. اس حویلی اور چار دیواری دے اندر کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں, اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی تھی. لیکن گاں دے اس بچے نو جدو چھڑیا جاندہ ہے نا تو وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندہ ہے, وہ سدھا جاندہ ہے تے اپنی ماں کول جاندہ ہے, کسی ہور گاں کول نہیں جاندہ. سدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جائے. طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع. کائنات دے اندر کلمہ بریلویہ نے بھی اسی نبی دا پڑھے, اہل حدیثہ نے, دیوبندیاں نے, اساں سارے ایک نبی دا ہی کلمہ پڑھے. کلمہ پڑھن تو بعد ساڑھے سامنے بڑیاں بڑیاں شخصیات موجود نے, بڑیاں بڑیاں ذاتاں, بڑیاں بڑیاں جماعتاں, بڑے بڑے دروازے ساڑیاں آنکھاں دے سامنے موجود ہیں. بڑے بڑے پگاں والے, بڑیاں بڑیاں مسنداں والے, بڑے بڑے صاحبزادے, سیدزادے, خانزادے, بڑے بڑے شیوخ الحدیث, امام, مفتی, گدی نشین, پیر. لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی نبوت اور آپ دی رسالت نو صحیح معنی اچ منے ہیں, وہ کائنات دیاں ساریاں ذاتاں اور جماعتاں اور دروازے چھڑ کے, ساریاں پک ڈنڈیاں چھڑ کے سدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جدے ہوتے موٹی سرخی لکھی ہے, من اتانی دخل جنہیں میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا. امی پور دے باسیو, جنت کسے امتی دے دروازے تو نہیں ملنی, جنت ملنی ہے تے محمد دے دروازے تو ملنی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دے دروازے تو جنت ملنی. کسے مولوی, کسے امام, کسے پیر, کسے گدی نشین, کسے صاحبزادے, سیدزادے دے دروازے تو جنت نہیں ملے گی. جنت ملے گی میرے محبوب دے دروازے تو ملے گی, اور پیغمبر دی اطاعت اور فرما برداری کرن دے اندر ملے گی. پورے قرآن نو پڑھیے, قرآن دے کسے پارے چلا نہیں کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو. اگر کیا تو کوئی آیت وخا دی. پورے قرآن دے اندر اللہ نے نہیں کیا کہ امام شافعی دی اتباع اور اطاعت, امام مالک, امام احمد بن حنبل دی اتباع اور اطاعت. پورے قرآن چ کتے نہیں آئے. انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں؟ یہ تمام امام بول دینے اپنی مرضی نہ, جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی. آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ, تو جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط بولیے نہیں ہو سکتی. میرے پیغمبر وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, پیغمبر اپنی مرضی نہ بات کرتے, جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی بات حجت ہے, او دی بات دلیل ہے, او دی بات لا ریب ہے.
وہ دی بات جڑی ہے کائنات کے اندر ساڈے واسطے بہت بڑی دلیل ہے، پروف ہے، وہ دی بات نو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے اندر ہر انسان دی بات نو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، لیکن کسی دی بات نو ٹھکران نہ تھوڑے تے کفر دا فتوہ نہیں لگے گا۔ یہ دنیا دے اندر ہی کوئی ہستی ہے ساڈے نبی دی ذات جدی بات نو انسان ٹھکرائے گا، کفر دا فتوہ عرش بری تو لگے گا۔ اور آپ دی زبان تو جو نکلے وہ حق کے، سچ کے، پاک کے، لا شک کے، وہ دے اندر کوئی کسی قسم دی شک و شبہ علی بات نہیں۔ جو آپ نے فرما دیتا ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر دے علیہ السلام دا سودا ایک یہودی نہ ہو گیا، اونٹ دا۔ آپ نے فرمایا چلا بھی میں تینوں پیسے دینا، آپ لے کے انہوں نال چل گئے۔ رستے دے اندر ایک بندہ ملیا یہودی نو، آندا کنے دا اونٹ ویچے؟ وہ آندا جی اینے دا ویچے۔ وہ اگے ہو گیا، آندا ہے ڈبل پیسے للی سودے تو مکر جائے۔ وہ یہودی سی، یہ تھے مسلمان مکرن ڈیر، وہ تو پھر یہودی سی۔ اگر کوئی بندہ کہ انہوں مجھ دیندہ ہے انہیں کیا 1.5 لاکھ دیئے، نال دا آکھے چلی یار 10,000 ود للہ، اہی ادھروں مکر جانے ہیں 10,000 بھی، 1,000 روپیے بدلے اپنا بیڑا گھر کر چڑھنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ زبان کر کے، کمنٹ کر کے، لکھ لخا کر کے مکر جاندہ ہے، قیامت دے دن اے دی پشت دے اتے اللہ میدان محشر چ غداری دا چنڈا لان گے، اور نال کہن گے ہاذہی غدرتن، ہے وہ غدار جا رہے ہیں، اے فلان دا بیٹا فلان دا پوت ہے۔ اس واسطے قولوا قولا سدیدا، جیڑی گل کرو پکی کرو، پختہ کرو، کچی گل نہ کریا کرو۔ ہن یہودی کہن لگا، وہ بازار چی سیدھا ہو گیا، آندا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بھی تو میرے نال کادے واسطے جا رہا؟ آندا جی پیسے لین، کادے؟ اونٹ دے۔ جی سودا نہیں ہوتا پیسے کیوں لین جا رہا؟ وہ اگوں آندا جی گل ساری ٹھیک ہے اپنی جگہ تے، اگر تھوڑا میرا سودا ہویا تو ہی کوئی گواہ پیش کرو۔ اور نبی علیہ السلام کو دے گواہ ہے کوئی نہیں سی، ایک یہودی سی ایک آقا سا، ہے جی گواہ پیش کر دے میں تیرے کو پیسے لے لینا۔ ایک گل بازار چ ہو رہی، کولوں دی ایک نبی دے صحابی گزرے جنہ نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی۔ خزیمہ کون ہے جدے متعلق آقا نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے۔ جدو خزیمہ کولوں دی گزرے تے انہاں نے کان دے اندر اے بات پہ گئی یہودی دی، تے خزیمہ آگو واپس آئے، انہوں کہنے لگے کی آنا ہے بھائی؟ آندہ جی میں تھوڑا اے نبی ہے تے میں یہ کہہ رہے ہیں میرا تیرا سودا ہویا، میں کہنا نہیں ہویا، میں کہا سودا ہویا تے گواہ پیش کر۔ خزیمہ آندے نے 10 کیڑے چوک کیڑی کچہری چھے، کیڑی عدالت کیڑی پرچ جا کے گواہی دینی ہے، میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا، تو جھوٹا ہے میرا نبی سچ۔ یہودی ویندہ ہی رہ گیا، بھی ایک ہی بن گیا، پیسے لے چلا گیا۔ آقا نے حضرت خزیمہ نو کندھے تو پھڑ لیا، فرمایا خزیمہ تو میں نو پوچھیا بھی نہیں، تصدیق بھی نہیں کی تھی، تے منو سودا کر دیا تو ویکھیا بھی نہیں، بغیر تصدیق کرن تو بغیر ویکھن تو ایڈی وڈی گواہی دے دیتی ہے۔ تے حضرت خزیمہ اندر محبوب جی اسا رب نو ویکھیا، تو انہوں سمجھ نہیں آئی، بولو اسی رب نو ویکھیا۔ فرمایا محبوب جی تسا فرمایا کہ رب ہے پر رب نو وہاں ویکھیا نہیں، بغیر ویکھن تو یہاں رب نو مان لیا، تھوڑی زبان نبوت دی وجہ۔ تسی فرمایا کہ قرآن مردے اترے ہے، اسی قرآن اتردہ آسمان تو دیکھیا نہیں، جبریل سانو نظر نہیں آیا، لیکن تسی فرماندے ہو جبریل آیا ہے میرے کو بیٹھا ہے، اسا بغیر ویکھن تو جبریل نو مان لیا، قرآن نو مان لیا۔ تسی فرمایا حدیث میں اتنے آسمان تو نازل ہوندی، اسی حدیث بھی مان لیں۔ تسی فرمایا دنیا تو جانا ہے قبر چ عذاب ہوئے گا،
ہاں کوئی عذاب ہوندا ویکھیا نہیں، یقین ہے قبر چ عذاب ہونا ہے۔ تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے، اسی کو بندہ قبر چ اٹھدا ویکھیا نہیں، یقین ہے اٹھایا جانا ہے۔ تسی فرمایا میدان محشر کے اندر اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے، نہ میدان محشر لگا ویکھیا نہ بندہ پیش ہوندا ویکھیا۔ محبوبہ پوری شریعت پورا دین بغیر دیکھن تو بغیر تصدیق کرن تو تیری زبان نبوت دی وجہ تو منے ہے۔ اگر پورا اسلام پوری شریعت کائنات کے اندر بغیر ویکھن تو منیے تے میرا ایتھے بھی یقین ہے کہ یہودی جھوٹا ہے تسی سچے ہو، کیونکہ جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتا۔ اور ہی مسلک اہل حدیث ہے کہ لوگوں اس پیغمبر دی اتباع کیجئے، اس نبی دے پیچھے چلیے جدی ہر بات حجت ہے، ہر بات اللہ دی وحی ہے، قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے، قرآن بھی اللہ دا پیغام ہے، حدیث بھی اللہ دا پیغام ہے۔ جس جیڑی بات میرے پیغمبر دی زبان نبوت جو نہیں نکلی وہ دین نہیں ہو سکتی، وہ شریعت نہیں ہو سکتی۔ جڑا کام میرے نبی نے کر کے وخایا نہیں وہ شریعت اور دین دا حصہ نہیں، جڑی بات میرے محبوب نے فرمائی نہیں وہ دین نہیں۔ دین وہ یہ جو زبان نبوت جو آپ نے فرما دیتا ہے، جدی تصدیق میرے محمد نے کر دیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرمانے صحابہ بھی بیٹھے، باہروں ایک بندہ آیا سفید رنگ دے نے کپڑے پائے، سفر دے اثرات ادھے تے کوئی نہیں، جویں نال دے کروں اٹھ کے آیا۔ میرے نبی علیہ السلام کو صحابہ نو پھلاندہ ہویا، میرے پیغمبر کو جا کے بیٹھ گئے تے انہیں سوال شروع کر دیتے تھے۔ آندہ جی اس طرح گوڑا نہ اپنا پیغمبر دے گوڑے دے نال لا کے بیٹھا ہے، آندہ اسلام کی چیز ہے؟ آپ نے دسیا اسلام آوے، آندہ صدق تھا۔ پوچھا ایمان کی چیز ہے؟ آپ نے ایمان دے بارے بھی دسیا، آندہ صدق تھا۔ پھر آندہ قیامت کدوں آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا سوال کر رہا ہے انہوں بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تو جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا انہوں بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی ہے۔ آندہ جی احسان کی چیز ہے؟ آپ نے وہ بھی دسیا، آندہ صدق تھا۔ صحابہ اندنے ہی پریشان ہو گئے، تو یہ عجیب سائل ہے، عجیب کوئی رابی ہے جیڑا سوال بھی آپ کرتا ہے تصدیق بھی آپ کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے سوال کرنے والا خود بھی جانتا ہے۔ جدوں یہ سارا تصدیق سوالوں جواب کر کے تصدیق کر کے اٹھیا نا تے مسجد نبوی دے باہر گیٹ دے قریب پہنچیا، صحابہ نو آقا نے فرمایا سائل نو دوبارہ بلا کے لے۔ سائل نو دوبارہ بلان واسطے صحابہ گئے، یہ دروازہ کراس کر کے باہر ہویا صحابہ، مگر باہر گئے اگو سائل نظر ہی نہیں آیا۔ سجے وے کھبے وے بندہ سی تھے گیا کدھر جو میں کوئی چیز اٹھا کے اللہ رسولوں بندہ نے نظر ہی نہیں آیا۔ اس طرح انہیں گیٹ ہی کراس کی تھا، فرمایا جان دیو کون سی؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا جبریل سی، آن والا جبریل سی۔ کیوں آیا پتا جی؟ فرمایا جبریل آیا، ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم۔ فرمایا جبریل آیا ہے تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے۔ کیویں آیا؟ دین سکھان واسطے آیا ہے۔ جبریل آیا ہے تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے۔ ہن جبریل آسمان تو وہی لے کے آیا ہے، بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا ہے، نوری نہیں بشریت بشر بن کے آیا ہے، بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا ہے، آسمان تو وہی لے کے آیا ہے، مسجد نبوی دے اندر آیا ہے، صحابہ دے وچ آیا ہے، میرے نبی دے کول آیا ہے۔ ہن انہوں چاہیدہ سی آسمان تو وہی لے کے آیا ہے، وہ ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندہ صحابہ دے سامنے، میرے نبی دے کول کھلو کے تے پھر بھی ٹھیک سی، لیکن
جبریل نے ڈائریکٹ وحی کیوں نہیں بیان کی تھی؟ بار بار نبی پاک کو سوال کیوں کردا رہا ہے؟ جبریل دا اے عقیدہ ہے جیڑی بات میں ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک میری بات زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جائے گی۔ پتہ اے لگا امی پر والیو جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ تے میں کسے مولوی پیر دی امام دی بات نو دین کی میں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ بولیے پاویں کو جنہ مرضی اچھے جبے والا ہوئے تے چولے والا ہوئے تے گدی نشین ہوئے وہ دی بات لے کے آؤ وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی وہ دی بات نو اسی اپنے متھے دا جومر بنا گے۔ اگر پیغمبر دی عدالت جو ریجیکٹ ہو گئی انہوں بوٹ دی نوک نہ ٹھکرا دیا گے، وہ دی بات دی کوئی حمیت نہیں۔ جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ ازی کسے مولوی دی بات نو دین کی میں بنی اے ساڈا مسلک کے منہج ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دے ہونا اگر تسی چاندے ہو دنیا تے آخرت کی کامیابی مل جائے، اگر تسی چاندے ہو قیامت دے دن جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر او دی شرطے کی ہے فَاتَّبِعُونِی، تسی میرے نبی دی اتباع کر لو، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نل پکڑ لو، نبی دے آکھے لگ کے میرے پیغمبر دا کہنا من کے جدو تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے اللہ دن میں دو انعام دیاں گا۔ پہلا انعام کیے سن لو، فرمایا یحببکم اللہ، میں رب تھوانو اپنا محبوب بنا لوانگا۔ اللہ دا محبوب تے رب دا قرب دا کوئی ذریعہ ہے، فَاتَّبِعُونِی تے دجی گل وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، عربی دے اندر غین فارا غفر اس گھڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ فرمایا میرے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دا کہنا من کے نبی دی اتباع کر کے آنا تھوڑا کم ہے، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چے سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیا گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ انگلش آؤ دیجئے نا، نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ تھوڑے نہیں کہنا حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے، میں نہیں مانتا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے۔ ہونا یہ مثال دیاں حدیبیہ دا مقام ہے، نبی علیہ السلام 1400 دا لشکر لے کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے،
مکے والے کو کیا اسی نہیں عمرہ کرن دینا. آپ نے فرمایا عمر جا یار انہوں نے سمجھا جا کے. حضرت عمر آندے نے اللہ رسول منو رہن دیو میرا انہوں دا اگے یہ ٹکڑکا چلتا ہے کہ بندے گل کیتی بندہ ضائع ہو جائے یہ پچھلی نالو اگلی وجہ جانی. صابر بندہ چاہیے دا صابر بردبارو کون ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. عثمان نو بھیج دیتا جاندہ ہے افواہ پھیل جاندی ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے تے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا. اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی بولیے. اگر پیغمبر نو علم غیب سی کہ مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی. مسئلہ کیا لئے حدیث کی حقانیت تے غور کیجئے. میرے پیغمبر نے ہاتھ میں کیتا ہے اتے ابو بکر دا ہاتھ آیا ہے اتے میرے عمر دا آیا علی دا آیا طلحہ زبیر سعد سعید ہے عرشان تو رب بول پہ ہے محبوبہ اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی اینا آج میرے ہاتھ تے کیتی ہے تے نالی نا تھلے ہاتھ مصطفیٰ دے اتے ہاتھ 1400 صحابہ دینے اتو آواز آؤنی ہے فوقا ید اللہ ایدیم محبوبہ اینا دے ہاتھان دے اتے میں عرشان دے رب دا ہاتھ تے نالی آواز آؤنی ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. ادھروں بیعت مکمل ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ. ادھروں نا سہیل نامی ایک آدمی ہے مکے دے وچوں آ جاندہ ہے جدو مکے چتلا پہنچ ہے صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئیے. شیر رہ گیا ہے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونان دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے. ادھروں مکے چوندہ ہے سہیل نامی آدمی آن گیا اندہ جی ہاں کا فرمان کدھر آیا بھی سہیل اے جی میں صلح کرنا ہے تے نبی علیہ السلام نے چاہی جا سی نا آیا اے وے تے آقا فرمان دے ساڑیاں شرائط نہیں جاب وڈیاں نے پوچھیا وارا کھاندیاں نے تو صلح کر لو. لیکن آپ نے فرمایا سہیل تیری یہ شرائط کی نے یہ پہندیاں نہیں دیندہ ہے پہلی شرط ہے ایتھو ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر آؤ. آقا فرماندے نے ٹھیک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. لیکن حضرت عمر آندے نے مکے دے موڈ آئے ہیں پیدل چل کے آئے ہیں تو انہیں تو عمرہ بھی نہ کریے واپس ٹوٹ جائیے. یہ شرط سراسر میری عقل دے خلاف سی لیکن میری جرت نہیں کہ میں آقا دے سامنے بول جاؤں. فرمایا تیری دجی شرط کی ہے آندھا دجی ہے مکے سے تھوڑا بندہ آئے تو ہاں کونی جی دینا تو ساڑھا مدینے آگیا تو ہاں فوراں دینا. آقا فرما دینے بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر آندھے نے عجیب سنا ہے پھر تھوڑا آگیا تو دینا ہے تھوڑا مکے آیا تو ایسا نہیں دینا مکے ہوئے تھے آگیا ہاں دینا ہے عجیب سنا ہے. آقا فرما دینے ٹھیک ہے. حضرت عمر آندھے نے میری عقل دے خلاف لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال انہیں نظر اٹھا کے ویکھن دی بھی ضرورت نہیں. یہ حدیث میری عقل کے خلاف. تے آپ نے فرمایا اور شرائط طے ہوئیاں صلح نامے دے اتے نبی علیہ السلام نے سین کی تھے انہوں کیا سہیل تو بھی سین کرنا انہیں جو صلح نامہ ویکھیا تھا میں نہیں کرنے. فرمایا کیوں ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے ایک بھی اپنی نہیں منوائی تو سین کیوں نہیں کرنے. تے مشرک کی آندہ جی اتے محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وابیو سنیو دیوبندیو
مشرک دا جواب سنو کی آندا ہے، آندا تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے اگر تانوں رسول اللہ مان لئیے لتبانا پھر سانو تیری اتباع کرنی پائے گی۔ مشرک تے کافر نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ مان لیا یہ تے پیچھے چلنا پڑنا ہے، پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی چاہتا ہے تے نبی دی مخالفت بھی کری جاتی ہے۔ بولی میرے بھائی رسول اللہ منی جاندہ ہے تے اذان نو کیا ہے بھابیاں دی اذان بول دے نہیں آندہ نا اللہ اکبر بھابیاں دی اذان میں کہا اللہ تیرا شکر ہے انہیں کیا بھابیاں دی اذان ہے ساڑھی اذان نہیں اے بلال دی اذان ہے اے تے اذان میرے ابو محضورہ دی اذان عبداللہ بن ام مکتوم دی اذان نبی دے بانگیاں دی اذان ہے مسجد قباء والے بانگے دی اذان ہے میں کیا مولوی تو اپنی اذان لے کے آ میں اپنی اذان لے کے آنا تو اپنی نماز لے کے آ میں اپنی نماز لے کے آنا جیڑی اذان تیری الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو شروع ہوندی ہے میں کہنا ایک کلمے تو لے کے آ میں اپنی اذان لے کے آنا قرآن تے حدیث کو لو پوچھ لینے اذان تیری ملتی ہے کہ اذان میری ملتی ہے؟ میں کیا گالا تینوں بڑیاں ہونیاں نے گالاں دا تو سپیشل لسٹ ہے تیرے گٹر ہوئے تو جو گاندھی نکلنے یہ دی زبان بھی گندی ذہن بھی گندا عقیدہ بھی گندا یہ جسم بھی گندا یہ آپ بھی سب کو گندا مشرک ہندائی پلیت نپاک انما المشرکون نجس مشرک تو پلیت کائنات کوئی چیز نہیں سور بھی اینا پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے کتا بھی اینا پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے میں کہا تو گالیاں دینا ہے نا سمجھ سانو گالاں ہوندیاں نہیں مولوی جاٹا سی ایچ کٹیاں نو ایویں گالاں کڈی جانے وہ چولے میں ایک گال کٹا دوجی رال دی نہیں لیکن اسا گال کرنی نہیں کیونکہ ساڑھے کو قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے ساڑھے سینے جو قرآن حدیث مکے گا دے تجھے پاس جاواں گے تو نالے دوسری گال لے وے تو ایک گال کٹ میں قرآن دیا 10 ایتا نہ بڑا مسئلہ کہل دی چھت دیا نعرہ تکبیر زمانے کتاب و سنت حافظ محمد یوسف قصوری صاحب شیر اسلام حافظ یوسف قصوری صاحب عقید پاکستان حافظ یوسف قصوری صاحب نالے تو وارث گالاں دا کنز قدوری ہدایہ وقایا دا اسی وارثہ قرآن حدیث دے تیرا ساڑھا کی جو ہے وہ بول دے نہیں ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسلم آقا فرما دے رہے میں وراثت چھڑ کے جا رہا نبی دا ورثہ قرآن حدیث ہے تے اس ورثے دے وارث اس دور کے اندر صرف اہل حدیث میں اور روئے زمین تے کوئی نہیں اینا دے مدارس ویکھو پوری 6-7 سال فقہ پڑھائی جاندی ساڑھے مدارس پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک حدیث پڑھائی علماء موجود ہیں طلباء موجود نے اسی وارثاں بخاری دے مسلم دے ابو داؤد دے ترمذی دے ابن ماجہ دے اسی وارثاں قرآن دے صدیق دی صداقت دے عمر دی عدالت دے عثمان دی سخاوت دے علی دی شجاعت دے اہل حدیث وارث نے اس دور دے اندر مکے دے مدینے دے توحید دے محمد دی حدیث دے آؤ تیرا ساڑھا جوڑ کی ہے تو قبران دا پجاری ہے ہی اس رب دے پجاری ہے جڑا زندہ ہے مردیاں نو پوجن والے زندہ رب دے پوجن والے دا مقابلہ نہیں کر سکتے گیٹ آؤٹ اپنی اصلیت تے ویکھ تو حرام کھانا ہے حدیث علماء حلال کھاندے وہ بول دے نہیں ہے ہاں تو درباراں دا عرس لے کے آ میں بیت اللہ دا حج لے کے آؤں آدھے صحیح پر تو زہر دا پیالہ پیئے گا حدیث دے مقابلے سے نہیں آ سکتا میرے بھائی
نبی علیہ السلام فرماندے نے اے اتوں علی اے اتوں محمد رسول اللہ مٹا دے تے حضرت علی کی آدھے نے محبوبہ ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا تو تے کیک تے نبی دا نام لے کے تے چھریاں چلانا ہے کیک تے نبی دا نام لے کے انہوں کٹنے تو مر نہیں گیا تیری غیرت کی میں گوارا کر دیئے ادھر علی مٹان دی وجہ تو صلح آقا فرماتے ہیں علی مٹا دے میں کہہ رہا سونیا میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میں محمد رسول اللہ دے اتے پیلسن پھیرا یہ ہاتھ وڈیا جا سکتا ہے تیرا نام مٹا نہیں سکتا بول دے رہے اللہ نبی علیہ السلام نے پھڑ کے نا اتے لکیر پھیری صلح ہو گئی اور صحیح بخاری حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیال ہے ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی کیوں ہے ساریاں یار اونا دیا منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی چلا دو جنہیں اللہ دے نبی نے گل کری ابو بکر آمدے نے میں گل نہیں کرنی فرمایا کیوں فرمایا عمر ہوا رسول اللہ اللہ دے رسول نے میں گل نہیں کرنی عمر تسی کرنی ہے جا کے کر لو عمر دلیر آدمی نے سیدھے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا محبوب جی اسی حق تے ہاں جی حق تے ہاں مشرکین مکہ و باطل تے نے محبوب جی اسی انہاں نہ لڑدے مر جائیے کتھے جاواں گے فرمایا جنت چو کتھے جان گے جہنم تے محبوبہ ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ عمر میں اللہ دا رسول آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ تے نال عمر کن کھول کے سن لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے عمر آندے نے جدوں میرے محبوب نے الفاظ فرمائے میرے پیرا تھلیوں زمین نکل جاندی ہے زمین تے آسمان دا کلا بائک ہو جاندہ ہے میں کیا عمر تو بہت بڑا نیر مار بیٹھا ہے تو کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کرتا رہے ہیں اپنی قیاس پیش کرتا رہے ہیں اپنا قول پیش کرتا رہے ہیں اپنا فتوہ پیش کرتا رہے ہیں عمر آمدے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے میں بڑیاں جنگاں چ شریک ہویا کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اے ہی میرا مسلکی اے ہی میرا منہج اے ہی میری دعوت ہے اے ہی میری پکار ہے اے ہی میری للکار ہے اور نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا عمر دی عقل نہیں چل سکدی عمر دی قیاس نہیں چل سکدی عمر دا فتوہ نہیں چل سکدا جے عمر دا فتوہ نہیں چلدا تیرے مولوی دی فقہ کیویں چلن دیا تیرے مولوی دا فتوہ کیویں چلن دیا تیرے مولوی دا قول قیاس کیویں چلن دیا اے ہی مسلک ہے دنیا دے سارے قول قیاس عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا جتھے حدیث آ جائے گی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون جدو حدیث آ جائے پھر اے کہنا میں سوچ کے دسنا اے بھی گناہ ہے حدیث آ جائے اے مسئلہ ایویں کیوں ہے حدیث ایویں اے بھی گناہ ہے حدیث آ گئی ہے پھر اتھے سوچن دی لوڑ نہیں مولوی نہ مشورہ کرن دی لوڑ نہیں اپنے مفتی تے امام کو لو پچھن دی لوڑ نہیں حدیث آ گئی ہے بس آ گئی ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا نبی علیہ السلام دیا ساریاں بیویاں ساڑیاں ماما کہن لگیاں آج آقا ہوندے نے تے اسی مطالبہ کرنا ہے کس چیز دا
کہ کیسرو کسرا دیا عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی دیو. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام آئے نا تو ساری بیویاں کٹھیاں ہو گئی. آقا فرما دے خیر ہے آج کٹھیاں ہوئیاں. اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا نہیں جدو تو ہی کٹھیاں ہو جاؤ کچھ نہ کچھ ہوں دے تو بیویاں کٹھیاں ہو تو ہوئے کچھ نہ. اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی نانی دسنا میں دس دے نہیں اسی کٹھیاں ہوئیاں وا کہ کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیے. آقا فرماندے نے محمد دا گھر تے دنیا دے مال دا مطالبہ. میں ہن ایک مہینہ تھوڑے گھر اج نہیں آؤں 29 دن گزرے تے آقا آ گئے ماں عائشہ دے گھر. واہ ماں تیری محبت تو بھی جگ وار دے. آقا اج اندر وڑے ہی نے تے اماں جی فرمایا اللہ رسول اجے 29 دن ہوئے نے تسی فرمایا سی ایک مہینہ نہیں آنا. آقا فرماندے نے عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دناں دے بھی ہوندے نے. آقا بہ گئے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا ہے. محبوبہ اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مال چاہیے مال لیندیاں جاؤ نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ. اگر آمینہ دا لال چاہیے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا. تے آقا فرماندے نے صحیح بخاری یا کتاب تفسیری میں اپنے کولوں گل نہیں کر. آقا فرماندے نے عائشہ جا اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے. کدے نہ مشورہ کریا بولو نبی تو بعد مقام کدے ابو بکر. آقا نے کی فرمایا سی جو بی بی مسئلہ پوچھنا آئی اللہ رسول پھر تو ہی نہ ہو فرمایا میں نہ ہو ابو بکر کو چلی جائے. نبی کی زندگی فتوہ ابو بکر دا چلے جا باپ ابو بکر کو. اماں جی عائشہ کی فرمانیاں نے واہ ماں عائشہ میں تیری فقاہت تے ذہانت تے فتانت تو جگوار دیا حق ادا نہیں ہوتا. محبوبہ ایک گل کا جواب دے دیو قرآن حدیث دے سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر تے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. جے قرآن حدیث سنن تو بعد امی عائشہ باپ ابو بکر تے دروازے تے مشورہ کرن جائے تے او دا ایمان سلامت نہیں رہندا. تو قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے امام شافعی امام مالک اپنے پیر مولوی دے دروازے تے جائے تیرا ایمان کیویں سلامت رہ جاندا ہے. بول دے نہیں اے ہی مسلک ہے. انما کان قول المؤمنین. عمر دی عدالت لگی ہے تے ایک بندہ آ گیا آندہ جی ایک مسئلہ تے دسیا جی اور میں پوچھ گئی آندہ جی عورت مناس کے حج ادا کر لیں دی حج مکمل کر لیں تے آن لگیا طواف الوداع کری دے جدو نکل دے نے حاجی تے طواف الوداع کر دے. آندہ جی انہیں حج مکمل کر لیا طواف الوداع جے کرنا ہے تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے جنہ ایام چاہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتے. عمر جی ہن عورت طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی؟ واہ جی واہ محمد عبداللہ نصار صاحب ماشاءاللہ. میرے چاچا ہی تشریف لائے نے ننگی تلوار مولانا عبداللہ نصار 100 سنار دی ایک نصار دی. ایک دن میں گیا ہاں تے بندہ ویندا ہی چاچ پھرے اللہ جاندا میں کہ کی وینا کہندا تلوار کتے ہے میں اج نہیں لے آیا. اللہ تعالیٰ بھی میرے بزرگاں نے صحت عطا فرمائے زندگی عطا فرمائے. اللہ یہ ساڈا خاندانی مسئلہ ہے مسلک بیان کرنا. اللہ تعالیٰ بزرگاں نے صحت و عافیت علی لمبی زندگی دے. کچھ ہی کہہ دو آمین. تو میں بات کر رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے وہ آندہ جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر. حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے طواف الوداع کر کے آئے. وہ اگو آندہ جی نبی علیہ السلام دی حدیث ہے وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. نعرہ تکبیر مولانا عبدالرشید حجازی صاحب ماشاءاللہ. پنجاب دے امیر حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے نے.
اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، توجہ ہے نا، وہ آندہ جی آقا دی حدیث ہے کہ وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے وہ والے ویکھیا، فرمایا جو تو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندہ جی، فرمایا جلال نو کیا بھئی کوڑا لے گیا؟ آندہ کی گل ہے جی میں حدیث سنو بیان کیتی ہے، تسی اپنی قیاس اور رائے اور عقل نہ فتوہ دیتا ہے تے منو حدیث بیان کرن دی وجہ تو کوڑے مار رہے، تسا اپنی قیاس رائے نہ فتوہ دیتا۔ حضرت عمر آندہ نے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا، کوڑے تینو اس وجہ تو لگا مارنا کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لہر کی آیا، کیوں آیا عمر دے دروازے تے اور اعلان کیتا ہے مدینے دے لوگوں آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ ہن آج عمر زندہ ہوندے تے فیصلہ آباد دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے، وہ بول دے نہیں، انہاں خباست کرن تو بعد نہیں ہونا، حضرت عمر نے ٹنگن تو بعد نہیں سی۔ ایہی مسلک اہل حدیث ہے کہ جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے، آقا دا فرمان آ جائے، اتھے کائنات دیاں قولا کے آسان دی لوڑ کوئی نہیں، دنیا دے کسے امام دے قول دی لوڑ کو نہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ آئیے ذرا حدیث سنیے نا، حضرت عمر دی عدالت لگی ہے، ایک بندہ ایک بی بی نو لے آیا جاندہ ہے تے بی بی نے بدکاری کر لئی ہے، میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہوں مدینے تو باہر لے جاؤ، انہوں پتھر مار کے رجم کر دے ہو۔ صحابہ مدینے تو باہر لے کے جاندے نے، انہوں لگے نے ٹویا کٹ کے زمین تھے اندر انہوں گڑنا ہے، انہوں پھر پتھر مار کے رجم کرنا ہے۔ جدو ٹویا لگے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوڑ میں چار دینے، علی اندرہ کی لگیا کرنا اے جی عورت نے بدکاری کیتی ہے نے دیتے حد قائم کر لگے، فرمایا تے پاگل ہے، پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی۔ وہ آندھے نے جی امیر المومنین حضرت عمر فاروق دا فتوہ ہے، حضرت علی آندھے نے عمر دا فتوہ ویکھا کہ محمد دی حدیث ویکھا، ٹھہر جاؤ پہلے منو امیر المومنین نے گل کر لیں دے۔ حضرت علی آئے، فرمایا عمر جی اس عورت تے حد قائم کرنا فیصلہ تو ہی دیتا ہے؟ فرمایا میں دیتا ہے۔ فرمایا نبی دی حدیث ہے رفع القلم عن الثلاث، تین بندے ایسے نے جنہاں تو رب نے قلم نے چک لیا، الصبی حتی یبلغ، بچے کو گناہ سرزد ہو جائے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا ہوتے تھے حد قائم نہیں ہوئے، النائم حتی استیقظ، ستا بندہ خواب سے کڈے کڈے وڈے گناہ کردا، یہ مطلب خواب بیان کرے انہوں پھڑ کے لمحہ پالو۔ فرمایا ستے بندے دے بھی حد قائم نہیں ہوتی کہ بیدار ہو جائے۔ تیسرا المجنون حتی یفیق، پاگل بندے دے بھی حد قائم نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہو جائے۔ عمر جی تہاڈا فتویٰ ویکھا یا محمد دی حدیث ویکھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کہ میں فتویٰ پہلو دے چکے ہیں، حدیث بات چاہیے، اور عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے، ایک حدیث ہی، اہل حدیثوں صرف ایک حدیث ہی کافی ہے۔ ایتھے ایک حدیث آئی تے حضرت عمر کے اندر اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر آج علی نہ ہوندہ عمر ہلاک ہو گیا سی۔ تے اسی آنے ساڑھے علماء شروع تو رفع الیدین کرن دی ایک حدیث نہیں، 650 حدیث ہے۔ اے قرآن میرے ہاتھ چے، میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی، ایک رکعت نہیں پڑھی۔ اور پیغمبر دے صحابہ 1,44,000 نے لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ، نبی دے کسے صحابی کو حضرت امام بخاری فرماندے نے رفع الیدین دا ترک ثابت ہی نہیں۔ آئیے میں دے جگہ جگہ دیکھے، اور الحمدللہ قرآن حدیث دی وجہ تو ساڈا مسلک پھیر رہا ہے۔ لنگے لولے جڑے ایویں بکواس کردے نے، انہاں دی بکواس دا فکر نہ کرو۔
کیونکہ جتھے آئی تو 10 سال پیچھے ٹر جو جتھے 5 مسیطہ سن ہوتے ہونے 10 نے جتھے 20 سن ہوتے 3 نے نبی دے دور چ صحابی ودے سے دور چ وہابی ودن ڈے نے لوکاں نے وہابی ہونا ہی ہونا ہے مولویاں بہ کے رونا ہی رونا انہاں نوں رون دیو عرفی ایک وقت دا شاعر سی نا دی شاعری تو وقت دے شاعر حسد بڑا کر دے تو انہیں کہا سی عرفی تو مین دے سے غوغائے رقیبہ آواز سگا کم نہ کنند رزق گدارا عرفی یہ بڑا سڑ دے نے بڑا حسد کر دے نے لیکن فقیر آؤں دے کچاوا بھر کے ٹر جاندہ کتے پونک دے ہی رہ جاندے نے انہاں نو پونکن دے ہو بولو انہاں نو پونکن دے ہو جنہ مرضی پونک لو مسلک اہل حدیث پھیل رہا پھیلتا رہے گا انہوں کوئی دنیا دی طاقت نہیں روک سکتی ایک کمال رب دے قرآن دا تے محمد دے فرمان دا انما کان قول المؤمنین ازادو الاللہ ورسولی آئیے ذرا غور کیجئے نا میرے پیغمبر دے صحابی نے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے وال کندیاں دے اتے پہنجے نے ایتھے تے تحمد گٹیاں تو تھا رہی جائے تے آقا بیٹھے نے صحابہ جی آندھے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے اگر 2 کم کر لے تو ہور چنگا ہے وال کنہ دیا لوہاں دے برابر کر لے تحمد گٹیاں تو تھا کر لے دے برابر چنگا ہی کوئی نہیں تے ایک صحابی نے جاگ گیا بھی تیرے بارے چل اللہ رسول نے فرمایا تو انہوں اتھو اٹھیا نہیں چھری پئی سی چھری پھڑ کے نا پچھو ایسے رکھ دیئے نے پھیری کنیاں دیا لوہاں دے برابر وال تحمد گٹیا دوتا کہ مسجد نبی دے دروازے چار جانا اللہ رسول ہون چنگا لگنا نا آقا فرمان دینے تو پہلو بھی چنگا سے تو ہون بھی چنگا ہے کیوں این یکولو سمینا وَأَتَانَا فرمایا لوگو نبی دی بات آ گئی ہے سن بھی لیا ہے من بھی لیا ہے نبی دی حدیث آ جائے نا اللہ اکبر کبیرہ پھر سوچن دی بھی گنجائش نہیں کسے نہ مشورہ کرن دی بات نہیں وہ لوگو حدیث آ گئی ہے بغیر سوچن تو بغیر سمجھن تو بغیر کسے نہ مشورہ کرن تو بس این یقولو سمینا وَأَتَانَا آئیے کتاب النکاح ہے سنن ابن ماجہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے فرمایا مغیرہ شادی ہو گئی اللہ رسول نہیں او ایک نا انصاریاں دی کڑی ہے کارے انہاں نے ادھر میری منگنی ہوئی فرمایا جدے نا تیری منگنی ہوئی ہے اس بچی نو ویکھیا بھی ہے بیوی اپنی جڑی ہون والی اللہ رسول ویکھیا تے نہیں فرمایا ویکھ لینی سی محبت اور بڑھ جائے گی یہ نہیں کیا کہ ہن منگنی ہو گئی تے پورا گھنٹہ پیکے لا کے رات گلاں ہی کردے رہو یہ جڑے پہلو گھنٹہ پیکے لاندے نے بعد چھترو چھتری چھیتی ہو جائے میں صحیح گل کر کیونکہ پہلو انہاں دے پیکے لگ چکے ہوندے نے شوق تے پورا ہو گیا اللہ جدو اینی بات کہی آقا فرماندے نے دیکھ لینا اللہ رسول جاواں فرمایا ہن رات ہے سویرے جائے فجر دی نماز پڑھائی جا مغیرہ دروازہ کون ہے بھائی میں مغیرہ صحابی نے دروازہ کھولیا انہوں نے کہا مغیرہ تو کدھر ہے جی اندر پاؤ گے پھر دساں گا میں کدھر ہے آدھے نے چھوٹا جا سین سی ایک 4 پائی تے میں بہ گیا دوجی 4 پائی تے میری ساس بیٹھی ہے پردہ کر میں جو بیٹھا نا تے میرے سورے نے یہ نہیں پوچھا ناشتہ گرم چلے گا ٹھنڈا چلنا نا انہوں نے کہا مغیرہ آیا کہ مغیرہ آندے نے میں تھوڑی بیٹی ویکھن واسطے آیا جدنا میرا نکاح ہونا ہے اینی گل کیتی ہے نبی دا صحابی گسے چاہ گیا مغیرہ تیری جرت کیویں پئی ہے تینوں پتہ نہیں اسی انصاری لوگ ہم پردے دے کنے پابنداں تو کیے تھے لین واسطے عزت دے چوٹ کے نکل جا اے گواندہ گل تے پوری سن لے گرم بات چوئی میں آپ نہیں آیا منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے ہے جدو اینی گل نے کہی ہے اللہ اکبر صحابی بھی چپ ہو گیا چہرے دا رنگ آ رہا جا رہا ہے صحابیہ بھی چپ ہے صحابی بھی چپ ہے وہ لڑکی اندروں باہر آ جاندی ہے آندی ہے مغیرہ تینوں واقعی اللہ دے رسول نے بھیجے ہے جی بھیجے ہے اگر نہیں بھیجیا تے اٹھ کے چلا جا ساڈے خاندان دی یہ روش ہے اسی اپنے چہرے کدی کسے نو نہیں وکھائے ساڈے خاندان دے اندر پردہ بڑی سختی نہ ہوندا ہے اسی انصاری لوگ ہاں فرمایا نہیں میں آپ نہیں آیا منو
آمینہ دے لال نے بھیجیا ہے. یہ بیٹی کی آندی ہے صحابی دی بیٹی ہے دی ہون والی بیوی کی آندی ہے مغیرہ تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے پھر گواہ بن جا. میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے, میرا باپ ناراض ہوندا ہو جائے, میرا خاندان کنبہ قبیلہ جاندا جائے, روش ٹوٹ دی ہے ٹوٹ جائے. میں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے سامنے نہ نہیں کر سکتی. اپنے چہرے تو نا پردہ پراں کر کے آندی ہے جا کے میرے محبوب نو پیغام دے دیں این یقولو سمینا وَاتَانَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آئیے اے مسلک اہل حدیث ہے, اے منہج ہے, اے میرے مسلک دی دعوت ہے, اے میرے مسلک دی پکار ہے. جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے, نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے گی, لوگوں نو بھی جنت نہیں جے لگنی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا قیل ادخلا النار مع الداخلین. لوگوں بیویاں نبی دیاں نے, کھاندیاں نبیاں دے گھر نے, ہنڈاندیاں نبیاں دا نے, اولاد نبیاں دی جمدیاں نے, نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے, لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے. قرآن کہندا قیل ادخلا النار, دوویں جہنم چ جان گیاں. بیوی فرعون دی ہے, آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے. بیوی فرعون دی ہے تے کہنا نبی موسیٰ دا من لیا ہے. اللہ فرعون کی اندر آسیہ تینوں کی نیر وج گیا ہے. اے بادشاہی ویکھ کوٹھیاں نے, محل نے, بنگلے نے, نوکر چاکر نے, شہانہ زندگی ہے. تے آسیہ نہیں ہے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جتوں رب دی توحید دی آواز ہی نہیں ہوندی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. انہیں میکھاں کٹ دتیاں, کل ٹھوک دی, اللہ خیر ہو گئی. فرمایا انہوں محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی. فرمایا آسیہ تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے, محل تے پہلو ہی بنا چھڑے. ہن نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے تے رب کی آندے نے یہ کتے جائے گا جہنم چ. نبی کہہ رہا ان ابنی, اللہ بیٹا میرے. اگو آواز آئی انہو لیس من اہلی, کہ تیرا نہیں, تیرا ہوندا تے پھر تیرے آنکھیں لگ رہا. ہن باپ نبی دا ہوئے, نبی دے آنکھیں نہ لگے کتے جائے گا. اور نبی ابراہیم دا باپ کتے جائے گا, گندے بجو دی شکل بنا کے جہنم چ رب نے چھوڑ دینا. نبی دے آنکھیں نبی دا چاچا نہ لگے کتے جائے گا جہنم چ. تے جے نبی دے آنکھیں حبشے دا کالا بلال لگے پھر چلدا زمین تے جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہا. اے مسلک کہ نمازوں میں پڑھو سلو کما رأیتمونی اصلی, نمازوں میں پڑھو جی میں منو نماز پڑھ دے آویں دے. قیامت دا دن ہوئے گا نا جدو ترازو لگنا ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے وہ ترازو دا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوئے گا, 7 زمینہ 7 آسمان اس پلڑے دے اندر رکھ دیتے جان گے, لیکن وہ پھر بھی وہ دے چھ جگہ باقی ہوئے گی. تو اس پلڑے دے نال ایک کرسی ڈٹھی ہوئے گی جدے تے آمینہ دے لال موجود ہون گے. اِنَّا ارسلنا کا شاہدہ, میں اپنے نبی نو شاہد بنایا. شاہد دا منع کیے گواہ, گواہ کنو آنے جڑا تصدیق کرے. امتی آئے گا نماز لے کے تصدیق آمینہ دا لال کرے گا, پھر ترازو چ جائے گی. جے حنفی نماز ہوئی, حنفی نماز دی تصدیق امام ابو حنیفہ ہی کرنی ہے. وہ بول دے نہیں یہ تے حنفی آج چکی پھر دینے, حنفی نماز چکی پھر دینے. میں کیا اس نماز دی تصدیق آمینہ دے لال نہیں کرنی, محمدی نماز دی تصدیق میرا محبوب کرے گا. جس بات تے مہر نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ, اور کوئی دجا دنیا ہی ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. دین ہوئی ہے جو آقا دی زبان ویکھو نا, مجھ دا دودھ چونے ہاں وہ دے اندر امی پور دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں, مسیح دی موٹر دا پا دے پھر بھی خالص نہیں, زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں, ڈیو مرینڈا پا دے پھر بھی خالص. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا جو ڈریکٹ نکلے ہے, تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت جو ڈریکٹ نکلے ہے. خالص دین اہل حدیث دے کول, خالص
بغیر ملاوٹ تو. پر اس قوم نو فقہ دا ڈالٹا کھان دی عادت پئی. بچے نو ماں دودھ پلاندی ہے نا اوپرا تے ادھا وچ پانی پاندی ادھا دودھ تے جدھر پانی گھٹ ہو جے بچے نو پیچس لگ جاندے. اس قوم نو فقہ دا ڈالٹا کھان دی عادت. قرآن حدیث دا دیسی گھیو دیندے نے نا اہل حدیث علماء اینو پیچس لگ جاندے. کہے دا میدا برداشت کرے نہ کرے جتوں آمینہ دا لال ورتاندا رہا اساں بھی ورتاندے ہی رہنے. جتوں میرے صدیق نے ورتایا اساں ورتاندے رہنے. جتوں میرے عمر نے ورتایا نبی دے صحابہ نے ورتایا اہل حدیث دے علماء انشاءاللہ ورتاندے رہنے. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کیے. ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کیے. فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کیے. جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کیے. جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کیے. جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کیے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے غیرہ دے کھڑکان دی لوڑ کیے. گل سن لو حاضر ناظر حضور جے ہیں تھے پھر اچھی ٹاراں لان دی لوڑ کیے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کیے. حاضر ناظر حضور جے ہیں امی پورندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کیے. مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کیے. مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لوان دی لوڑ کیے. قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کیے. دوزخ پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کیے. جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کیے. جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کیے. سونا لباس شلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی لوڑ کیے. اہل حدیثاں دے خلاف زبان درازی کر کے لنگیا پھر ساڈے کولو چھتر کھان دی لوڑ کی. بولو دے صحیح ساڈے کولو چھتر کھان دی لوڑ کیے. آؤ مسلک اہل حدیث سن لو. عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے پسروریاں میں نویں مسئلے بنان دی لوڑ. واخر